یہ جو نعت میں کہتے ہیں کہ نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کے لیے دنیا پیدا کی، تو یہ کتنا سچ، کیا ہے اس میں، کیا ہے شیخ صاحب؟ یہ ہم اس سے پہلے اس درس میں بتا چکے ہیں، لیکن پھر بھی بتا دے رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ ذاریات میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ لولا محمد لما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہا یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے، مگر یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ وہ قصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے عرش کے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عرش کے پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دے کر انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا میں نے جب سر اٹھایا اوپر دیکھا عرش کے پائے پر لکھا ہوا تھا تو میں نے سمجھا کہ اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ اس کے کسی محبوب بندے ہی کا نام ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہم نے تجھے بخش دیا، اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے پہ پیدا نہ کرتا۔ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں لولا محمد لما خلقت الافلاک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آسمانوں کو نہ بناتا۔ یہ سب جھوٹ اور گڑھی ہوئی حدیث ہیں اور قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن میں ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دوسرا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے اور وہ کلمات ادا کیے۔ وہ کلمات سورہ اعراف کے اندر ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم و حوا نے بیک زبان ہو کے کہا علیہ السلام کہ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو توبہ کے کلمات اللہ رب العالمین نے سکھائے تھے، نہ کہ عرش کے پائے پر دیکھ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیا۔ اور دوسرے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنایا ہے۔ تو یا تو قرآن سچا ہوگا یا تو یہ گڑھی ہوئی حدیث، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔